بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 22ویں سبق مراقبہ اسم الباطن تک کر لیے تھے، اور مراقبہ اسم الظاہر اور اسم الباطن یہ دو اسماء الہی ہیں اور اس کے مراقبات ہیں، اور ان کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات ذاتی دائمی کا پرتو سالکین پہ پڑتا ہے۔ تجلیات ذاتیہ دائمی، اللہ کی ذات کی دائمی تجلیات سالکین پہ ورود فرماتی ہیں، اور اس کی برکت سے سالکین کو اللہ تبارک و تعالی ان کی باطن کو وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور کل اس کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ باطن کی وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ باطن کے اندر سکون اطمینان پیدا کرتے ہیں شریعت حقہ پر، اور شریعت پر غیر متزلزل یقین اعتماد حاصل ہو جاتا ہے، جس کی برکت سے اس کو اپنی ذات معدوم نظر آتی ہے، بالکل مٹی ہوئی، اور صرف اس کی توجہ کی نگاہ میں اللہ کی ذات سما جاتی ہے۔ تو یہ تجلیات ذاتی دائمی ہے۔ پھر یہ تجلیات تین طرح کے سالکین پر آتی ہیں، پہلے کمالات نبوت کے اعتبار سے، پھر کمالات رسالت کے اعتبار سے، پھر کمالات اولو العزم کے اعتبار سے۔ یہ ساری انبیاء علیہم السلام کی کمالات ہیں۔ کمالات نبوت یہ 23واں سبق ہے۔ فیض آتا ہے اس ذات کی طرف سے جو منشا ہے کمالات نبوت کا، اور فیض کا مورد یعنی وارد ہونے کا مقام میرا یعنی ہمارا عنصر خاک ہے، مٹی۔ عنصر خاک پر یہ فیض آتا ہے۔ انسان 4 عناصر سے مل کر بنا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور ان چاروں عناصر کے اندر جب باہم یہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک طبعی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت کو نفس کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ نفس انسان کے باطن کے اندر موجود نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ، اس کو قیاس کر لیا جائے، یا خود انسان کا پورا وجود بطور نفس ہے۔ مراقبہ کمالات نبوت، اس کا مطلب کمالات نبوت کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو جو کمالات عطا فرمائے وہ عنصر خاک کی برکت سے عطا فرمائے۔ مٹی کے اندر بڑی تاثیر ہے، اور اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہونے کی وجہ اس کے اندر تواضع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تو ان کے اندر تواضع ہے کہ انہوں نے اللہ سے تمام اشیاء کے علوم سیکھ لیے۔ وَعَلَّمَ آدم اسماء کلھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے علوم سیکھ لیے، لیکن جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بتاؤ ان اسماء کے نام، تو ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تقریر کی ابتدا تواضع سے کی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات سبحان ہے، مجھے کچھ بھی علم نہیں صرف وہ جو تو نے عطا کیا۔
یہ تواضع کی انتہا ہے کہ ہے سب کچھ پتہ، سب کچھ معلوم ہے، لیکن کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں لا علم لنا، کچھ علم نہیں ہے، الا سوائے ما علمتنا، تو نے جو دیا ہے، یعنی اپنے کچھ بھی سمجھ اور اپنی کچھ بھی فہم کی نفی فرما دی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تیرا دیا ہے، تیری عطا ہے۔ اب ذرا اس کا باطنی پہلو سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کی تخلیق ہے، تو مٹی کی تاثیر تواضع ہے اور اپنی نفی ہے، اپنی کم مائیگی کا احساس ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ جو ہے وہ کون؟ اللہ۔ دوسری طرف شیطان آگ سے بنا، آگ سے اس کی پیدائش ہے، اور پھر یہ شیطان اللہ کے سامنے اکڑ کے کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے دلیل دیتا ہے میں بہتر کیوں ہوں؟ خلقتنی من نار، مجھے ایک بلند ہوتی آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوا نا۔ اس کا یہ بھی مطلب پتہ چلا کہ جب اپنی نفسانیت انسان کے اندر باقی ہوتی ہے، نفسانیت اس مخلوق کے اندر جس کے اندر نفس موجود ہو، نفس امارہ موجود ہو، جب تک اس نفس امارہ کی سرکشی باقی ہے تب تک اس کے اندر اپنی قابلیت کی طرف توجہ باقی ہے، تب تک اس کے اندر فنائیت نہیں ہے، اور جب فنائیت آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی نفی کرتا ہے اور اللہ کا اثبات کرتا ہے۔ اب اپنے دین کی شریعت کا کلمے کو سمجھیں، اللہ نے ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ، تمام آلہہ باطلہ کی نفی، اور پھر اللہ کا اثبات کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب ذرا مشائخ کی محنتوں کو داد دیجئے کہ انہوں نے تصوف کو شریعت سے سمجھایا ہے، شریعت کا حصہ بتایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بھی یہ تو طریقت ہے، تصوف ہے نا، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، یہ کوئی وکھرا دین ہے، نہیں، یہ دین کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ کلمہ طیبہ کی روح ہے، اور اس روح کی تکمیل کمالات نبوت سے ہے۔ جب یہ مقام مکمل ہو جائے تو پھر اس سے اوپر اللہ تجلیات عطا فرماتے ہیں، تجلیات ذاتیہ، کمالات رسالت، اور یہاں پہنچ کر سالکین کو ایک ایسا وجود مل جاتا ہے کہ جو 10 لطائف کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ منصر خاک پر محنت کر لی اب اس بندے نے، اب یہ باطنی طور پر چمک گیا، کلمہ طیبہ کی روح حاصل کر لی، اب اللہ اس کو 5 لطائف جو کہ عالم امر کے تھے، قلب، روح، سر خفی اور اخفا، اور 5 لطائف عالم خلق کے جو تھے، آگ، پانی، ہوا، مٹی اور نفس، ان 10 لطائف کا مجموعہ عطا فرما دیتے ہیں جس کو حیت وحدانی کہا جاتا ہے۔ حیت وحدانی، یہ ایک خاص وہ حیت ہے، تو سمجھ لیجیے ایک کیفیت ہے جو وحدانی وجود رکھتی ہے،
یرحمک اللہ، حمدت اللہ۔ اس وحدانی وجود کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک برزخ ہے، عالم بالا اور عالم اسفل کے درمیان۔ زمین اور آسمان کا باہم جوڑ بھی تو رکھنا ہے نا، تاکہ عالم اسفل جو دنیا کا مقام ہے اسے عالم بالا سے ایک ربط قائم رہے، ایک تار جڑی رہے، ایسا نہ ہو کہ کنیکشن ٹوٹ جائے۔ تو وہ کنیکشن حیت وحدانی ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں انبیاء علیہم السلام کو اللہ اپنی طرف متوجہ رکھتا تھا، عالم بالا کی طرف متوجہ ہیں، متفکر ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے، جو کچھ بھی بولنا ہوتا من جانب اللہ ہوتا تھا۔ باقی نبیوں کے بارے میں تو اللہ نے ان کی کتابوں اور صحیفوں میں نہیں فرمایا، قرآن مجید میں فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے، اپنے جی سے کچھ نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحی، جو فرماتے ہیں وہی یہ الہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کنیکشن ہے، تار جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ تو نبیوں کے کمالات تھے۔ اب خاتم الانبیاء کے بعد کیا اب بھی تار جڑی ہوئی ہے؟ جی ہاں، نبیوں کی اتباع کی برکت سے، تابعداری کی برکت سے اللہ بعضوں کو اپنی عالم بالا کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اس کی ایک خاص حکمت ہے، بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹوں کو اس مقام پہ بٹھایا جاتا ہے، چھوٹے اس کے اہل نہیں ہوتے، ان کے اندر اہلیت پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس مقام کے، اس منصب پہ بیٹھنے کے لائق ہوں۔ آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر یہ کمالات جڑ پکڑ جاتے ہیں، تو یہ کمالات رسالت ہے۔ فیض آتا ہے اس ذات کی طرف سے جو منشا ہے کمالات رسالت کا، اور مورد فیض حیت وحدانی۔ پچیسواں سبق کمالات اولو العزم۔ فیض آتا ہے اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے جو منشا ہے کمالات اولو العزم، مورد فیض حیت وحدانی۔ نبوت کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ اپنے دوستوں کے اندر نبیوں جیسے اوصاف پیدا کرتا ہے، ان اوصاف کو کمالات کہا جاتا ہے۔ اچھے خواب آنا، نیک توجیہ بتانا، کسی چھپی بات کو ظاہر کر دینا بطور کشف کے، یہ کمالات ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہے یہ علم عطائی ہوتا ہے، علم ذاتی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ افعال باری تعالیٰ ہوتے ہیں، انسان کا اپنا فعل اس کے اندر نہیں ہوتا، اللہ ان کی زبان پہ حکمت جاری فرماتا ہے۔
قرآن مجید کی نص اس پہ ثابت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، حدیث میں آتا ہے یہ یفقہہ فی الدین، تو اللہ اس کو دین کے اندر فقاہت عطا فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر نص ہے، دلیل ہے کہ اللہ کے بعض بندے، اس کے دوست بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ حکمت و دانائی جاری فرماتا ہے، موقع کی مناسبت سے کیا کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے، کیا لب و لہجہ رکھنا ہے، کس انداز کے ساتھ تمہاری بات کے اندر تاثیر آ سکتی ہے، وہ سب حکمت ہے۔ اور عامت المسلمین کو بھی یہ حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، دعوت دو، لیکن حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ ایسا نہیں کہ بچوں کے سامنے معارف کھول کے بیٹھ جاؤ، اور اگر کوئی صاحب عارفین بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے بچگانہ حرکت، بچگانہ باتیں کر رہے ہو، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان من البیان لسحر، بعض بیان ایک جادوئی اثر رکھتے ہیں، اور وہ تمہارے قلب کے اندر سے نکلتے ہیں بیان، لیکن نکالنے والا کون ہے؟ پیچھے اس کی ایک طاقت چل رہی ہے، اللہ کی۔ اس دین کو اللہ نے باقی رکھنا، تو دین کے ہر حصے اور جز کو بھی باقی رکھنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کوئی حصہ بھی اس امت سے ضائع ہو جائے۔ ظاہری شریعت کو دیکھیں تو ظاہری شریعت کو اللہ نے 4 فقہوں کے اندر بند کر دیا، منضبط فرما دیا، کوئی فقہ حنفی، کوئی فقہ شافعی، کوئی فقہ حنبلی، کوئی فقہ مالکی، چاروں کے اپنے اپنے طریقے، لیکن وہ سارے کے سارے طریقے نسبت کن سے رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب کی نسبت قائم ہے۔ اس کا مطلب حضور علیہ السلام کا دین قائم ہے۔ اب کوئی اس نسبت کو چھوڑ کر یہ کہے کہ نہیں جی میں سنت کو نہیں حدیث کو سمجھوں گا، حدیث پر کے پیچھے چلوں گا، تو یاد رکھیں پھر وہ ایک 5ویں فرقہ خود ایجاد کرے گا، 5ویں فرقہ ایجاد کر لے گا۔ تو 5ویں فرقہ بنانے والا پھر چاروں کی انکار کر کے بنائے گا نا، جب چاروں کی نفی کر کے وہ بنائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہا ہے اور ان کو جاہل۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ جی آج میں نے سمجھا ہے 14 صدیاں بعد، 1450 سال بعد میں نے آج سمجھا ہے صحیح طور پہ دین۔ اب جناب جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سارے پیروں فقیروں کے پیچھے لگے ہوئے، بابوں کے۔ اس کا مطلب ہے ہم 1450 سال تک بابوں کے پیچھے لگے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سچ ہے جب اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے کسی سے، پھر وہ ایسی ہی خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے 4 میں سے کسی ایک کو پکڑے رکھو، 5واں نہ بنو۔
قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے فرمایا بھئی 4 میں سے کوئی ایک بننا، 5واں نہ بننا۔ کن عالما، یا تو عالم بنو، او متعلما، یا ان کے شاگرد بنو، او مستمع، یا ان کے صرف پاس بیٹھنے والے بنو، او محبہ، یا ان سے محبت رکھنے والے بنو۔ ولا تکن للخامسہ، پانچویں میں سے مت ہونا، کیونکہ پانچواں وہ ہوگا جو نہ خود عالم ہو، نہ ان کا شاگرد، نہ ان کی باتیں سننے والا، نہ ان سے محبت کرنے والا، تو ہے کون؟ ان سے بغض اور نفرت کرنے والا ہوگا۔ تو جہاں اس میں 4 میں سے ایک بننے کا حکم دیا، اسی طرح فقہ میں بھی 4 میں سے کسی ایک کو مانو اور اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو کمالات نبوت، کمالات رسالت، کمالات اولو العزم، یہاں پہنچ کر یہ 25 سبق مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے محاذات میں سے منصب قیومیت کا ایک مراقبہ نکلتا ہے جو داخل سلوک نہیں ہے۔ حضرت مجدد اور منور الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اللہ نے منکشف فرمایا تھا، لیکن حضرت نے اس کو سلوک کے اندر داخل نہیں فرمایا، سلوک کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا، وہ بس اس کے محاذات میں سے ایک مقام نکلا تھا، منصب قیومیت۔ قیومیت کا مطلب کہ اس بندے پر حی اور قیوم کے اسماء کا پرتو ہوتا ہے۔ حی، قیوم، یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ حی کا مطلب زندہ، قیوم کا مطلب قائم کرنے والا۔ تو وہ بندہ جب تک زندہ ہے، جب تک زندوں میں سے ہے، تب تک زمانے کو قائم کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے اذن سے۔ اور اس کی دلیل حدیث میں آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی ساعت اس وقت تک نہیں آئے گی حتیٰ یقول فی الارض اللہ اللہ، جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہے، ایک بھی موجود ہے، قیامت رکی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب وہ زمانے کو قائم کیے ہوئے ہے، قیامت سے بچائے ہوئے۔ یہ حی اور قیوم کے اسماء کا پرتو ہے اس شخص پر۔ جب اس نے اللہ کا نام باقی رکھا تو اللہ نے اس کا نام، اس کا کام باقی کر دیا۔ اس کے بعد 26واں سبق حقیقت کعب ربانی آتا ہے۔ فیض آتا ہے اس ذات کی طرف سے جو منشا ہے حقیقت کعب ربانی کا، مورد فیض حیت وحدانی۔ پھر 26واں سبق مراقبہ حقیقت قرآن مجید۔ فیض آتا ہے اس ذات کی طرف سے جو منشا ہے حقیقت قرآن مجید کا، مورد فیض حیت وحدانی۔ حقیقت قرآن مجید کے محاذات میں سے حقیقت صوم کا مراقبہ بھی نکلتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے اسے بھی داخل سلوک نہیں فرمایا، حضرت پہ منکشف ہوا، حضرت نے فرمایا یہ سلوک کا حصہ نہیں ہے حقیقت صوم، کیونکہ روزے کو اور قرآن کو ایک خاص نسبت ہے۔ رمضان اور قرآن
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے اس مہینے کو قرآن سے نسبت ہے اور قرآن کو رمضان سے، تو اس وجہ سے اس سبق کی محاذات میں حقیقت صوم ظاہر ہوا۔ اور پھر 28واں سبق مراقبہ حقیقت صلاۃ، نماز کی حقیقت، فیض آتا ہے اس ذات کی طرف سے جو منشا ہے حقیقت صلاح کا۔ ان تینوں حقیقتوں کی ترتیب بڑی عجیب ہے، پہلے حقیقت کعبہ، پھر حقیقت قرآن، پھر حقیقت صلاۃ۔ کعبہ اللہ کا گھر، قرآن اللہ کا کلام، نماز اللہ کی عبادت۔ اور نماز تمام حقیقتوں کی جامع ہے، جس نے جو پایا نماز سے پایا۔ نماز کے اندر سستی کرو گے اللہ کی دوستی میں سستی آ جائے گی، نماز کے اندر چستی ہے، نماز کے اندر غفلت نہیں، اللہ کی دوستی قائم ہو۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث قدسی کا اجرا ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے نوافل کے ذریعے، اور اتنا قرب پا لیتا ہے کہ ایک مقام آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ اپنے بندے سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کے انگ انگ کے اندر اپنی محبت کو اتار دیتا ہے، اور ذرے ذرے کی نسبت اللہ کی محبت سے جڑ جاتی ہے۔ یہاں عقیدے کی درستگی بڑی اہم ہے کہ بعض لوگوں نے خصوصاً شیعوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی ذات حلول کر جاتی ہے بندے میں۔ بھائی کہاں حل ہو سکتی ہے اللہ کی ذات؟ کہاں اللہ، کہاں بندہ؟ یہیں سے تو ان کا نظریہ امامت نکلا نا، کہ ان کا جو موجودہ امام ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کے اندر حل ہوتا ہے، اللہ ان کی زبان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پھر یہی سمجھا کہ وہ اللہ کی ذات کا مظہر تھے۔ نعوذ باللہ! عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے، کوئی نسبت نہیں ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو کجا من کجا، تو کیا ہے میں کیا۔ اللہ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ ان باطنی اسباق مراقبات کے ذریعے ظاہری عقیدوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے باطنی طور پر جو انسان کو خاموشی سے ایک درست راستے پہ لے آتا ہے، خود اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے کس طرح سے کیسے میں آ گیا، لیکن وہ خود بخود ایک صحیح ٹریک پر آ جاتا ہے، اس کی گاڑی ٹریک پر آ جاتی ہے، اس کے عقیدے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ یہ فیض پیچھے سے چل رہا ہوتا ہے. جب پیچھے بزرگوں کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر آگے بھی عقیدے ٹھیک ہی ملتے ہیں. پیچھے اگر گند ہو، نالی کے اندر گند ہو، تو پھر آگے بھی پانی پاک نہیں آئے گا. تو جب ہمیں ایسے صحیح نکھرے عقیدے آج کے دور میں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پیچھے کے پرنالے صاف ہیں نا. الحمدللہ علی ذالک، اللہ کے بے انتہا حمد ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے جو صحیح عقیدوں کی تعلیم دیتے ہیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضی طاہر قلوبنا. اللہم طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک و محبتک وامتنا علی السنة والجماعة والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی بدر التمام. اللہم صلی علی نور الظلام. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا مرضا الا شفیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضیتها یا ارحم الراحمین. اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وتجارة لن تبور یا عزیز یا غفور ویا عالم ما فی الصدور. اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.